نہیں 10 نہیں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے جو بیچارے پرامن شہری اسلام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو خبر ہے اور ان کو پتا ہے۔ الغرض اس طرح سے میرے عزیزوں اس طرح سے ستی ہونے کی رسم، ودھوا کی رسم، لڑکیوں کے وراثت میں طلاق، یہ سارے قوانین ان کے اندر موجود ہیں، اور یہی یہودیت، عیسائیت، یونانیت غرض پوری دنیا اس وقت ہلاکتوں کے دہانوں پر کھڑی تھی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم و کرم کا جھنڈا دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر آ کر لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دی، رحمت کی برکھا برسی، غلاموں کی غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آتش کدے فارس بجھ گیا، کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا، اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، اور امن و شانتی کی خوشبوئیں اسی عرب دیش کے اندر بکھر گئیں۔ جہاں گئے اور ان مسلمانوں کے جہاں قدم پڑے وہاں رحمتوں کے چشمے ابل پڑے، اور آج یہ ہمارا کنوارا وزیر اعظم گوا کی سرزمین پہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، گوا کی سرزمین میں کہتا ہے کہ دیکھو چند مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں امن و سلامتی بھنگ ہو جاتی ہے۔ ارے اگر مسلمان نہ رہیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے تو 1 منٹ بھی دھرتی پر زندہ نہ رہے، یہ مسلمانوں کی برکت ہے، تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بول یہ ہوائیں کیا ہیں؟ یہ ہوائیں کیا ہیں؟ اپنے اللہ کی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ جو تیرے پھیپھڑوں میں جاتی اور نکلتی ہوائیں ہیں یہ بھی مسلمان ہیں۔ ارے یہ جس دن بند ہو جائیں گی تیری زبان اسی دن بند ہو جائے گی۔ دیش کے لوگوں کو اس طرح کی شکشا دو، اس طرح کی بات بتلاؤ، ان کی سمجھ میں اس طرح کی بات آئے گی۔ سب مسلمان ہیں، کہاں مسلمانوں سے بچو گے؟ اور مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو دھرتی پہ چلنا چھوڑ دو۔ یہ ماتا نہیں بچا سکتی، یہ ماتا جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہے۔ دھرتی ماتا کون ہے؟ مسلمان ہیں، جس کی گود بھی مرنے کے بعد نصیب۔ ارے یہ ہم مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی بھارت کی دھرتی کی گود میں سوتے ہوئے ہم یہ 2 لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ زندہ رہے جب بھی اس زمین کے مالک رہے، ارے مر گئے جب بھی اس زمین کے ہم مالک ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، تم تو راکھ بنا کر دریا کے حوالے، سمندروں اور پہاڑوں کے حوالے کر دیے جاتے ہو، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی اسی سرزمین کے اندر رہتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند سر پھرے لوگ جو ہیں، اور سارے ہندو غلط نہیں، میں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں، سب برے نہیں ہیں، یہ چند فسطائی طاقتیں ہیں جو اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، یہ اڈوانی یہ تو بیچارہ رام کا پجاری بھی نہیں ہے، بنیا ہے، یہ رام کو نہیں پوچھتا یہ، لیکن رتھ یاترا نکالنے کے یہی فساد پھیلا رہا پورے سنسار میں۔ انشاءاللہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا، اس کا وہی بھی حشر ہوگا جو راون کا ہوا تھا۔ انشاءاللہ جو راون جس طرح سے مرا تھا ایسے ہی یہ راون بھی ہندوستان کے اندر مریں گے اسی طرح سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس طرح سے یہ ستائے ہوئے، کچلے ہوئے انسانیت سے، لوگوں سے ڈسے ہوئی انسانیت اور آدمیت کو نئی زندگی ملی۔ عرش والے نے آواز دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ تم لوگ آپس میں بھائی بن گئے۔ یہ اسلام تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی عرب کے اندر سب بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمت للعالمین دین اسلام رحمت لے کر کے آیا۔ وہ دین اسلام جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا، وہ دین اسلام جس نے دل کو پاک اور روحوں کو روشن اور دماغ کو درست کیا، وہ دین رحمت جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مضبوط بنایا، وہ دین رحمت اسلام جس کی شکشاؤں نے درندوں کو چوبانی اور بھیڑیوں کو گلابانی اور رہزنوں کو جہاں اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانیت سکھلائی، وہ دین رحمت اسلام جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جس نے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا، وہ دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ دین اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے جو غریبوں کا محب
اور مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، جو یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا اور بے خانماؤں کا مأوا، درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کا درد مند، مساوات و برابری کا حامی، اخوت و بھائی چارگی کا بانی، محبت کا جوہری اور اخلاص کا مشتری، صدق و صفا کا سرچشمہ اور صبر کا وہ منبع اور مخزن تھا، خاکساری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا تھا، اولی انسان آخری رسول۔ یہ کون ہیں جو جامع صفات کے حامل ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ جب اپنی تعلیم لے کر کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ درس دیا۔ یہ اسلام ہی ہے، یہ اسلام ہی ہے جو مساوات و برابری اور اخوت و بھائی چارگی اور انسانیت سے پیار کرنے کا اپدیش دنیا کو سکھلا رہا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سنسار کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف خاندان اور قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ محبت پیدا کرو۔ وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بڑا وہی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے، جو اللہ کی سچے دل سے پوجا کرتا ہے، اللہ کے اوپر سچے دل سے وشواس رکھتا ہے۔ اور یہ اسلام ہی ہے جس نے قرآن میں ساری دنیا کے سامنے انسانی حقوق اور اس کے جان و مال کی تحفظ کے تعلق سے عظیم قانون پیش کیا ہے۔ اسلام جیسا قانون کسی مسیحیت کے اندر نہیں، یہودیت کے اندر نہیں، ہندوازم کے اندر نہیں، بدھسٹ کے اندر نہیں، زردشتی کے اندر نہیں، دنیا کے کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے۔ سنو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں، تم کہتے ہو مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو سچا پکا مسلمان ہے وہ بے گناہ کسی کو قتل کرنا حرام سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن کا طالب علم ہے، قرآن اسے یہ درس دیتا ہے، قرآن ہر مسلمان کو بلکہ پورے سنسار کو یہ تعلیم اور شکشا دیتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے جس نے ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، یا زمین میں فتن و فساد برپا کرنے کے لیے کسی ایک نفس کو، لوگوں کو قتل کیا، کسی ایک جان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، ایک جان کی حفاظت کر لی، اس نے پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت کر لی۔ تم سے ایک جان کیا بچے، تم سے تو دیش کے نیتا ہی نہیں بچتے، تم تو دیش کے نیتا ہی کو کھا جاتے ہو۔ گاندھی جی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے۔ کون دہشت گرد اور ٹیررسٹ؟ کس نے گولی ماری؟ ناتھو رام گوڈسے نے۔ کس نے؟ نتھو رام گوڈسے نے گولی لگائی۔ مسلمان تھا وہ؟ کون تھا؟ مسز اندرا گاندھی کو کس نے فائر کھول کر پیٹ میں گولیاں بھر دی صبح سویرے؟ کس نے؟ مسلمان نے۔ تمہارا اپنا ہی بھائی تھا۔ راجیو گاندھی کو کس نے بوٹی بوٹی فضاؤں میں اڑا دی؟ ہم نے۔ کس نے؟ ارے دیش کے ایک ایک پتوں پر تمہاری ظلم اور زیادتی اور آتنکوادیت کی داستان تحریر ہے۔ ہم جو پتا اٹھاتے ہیں اس کے نیچے یہی چند فسطائی طاقتیں نکلتی ہیں۔ تم نکلتے ہو۔ مسلمان نے کبھی دیش کے ساتھ غداری نہیں کی ہے۔ ہندوستان کا نقشہ کس نے بیچا؟ تم نے بیچا، ہم نے نہیں بیچا۔ بلیدان ہم نے دیے ہیں، قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اور 850 برس تک وہی ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لیکن 50 برس میں ہگ موچ کے تم نے برابر کر دیا، پورا نام مٹی میں ملا دیا تم نے، سونے کی چڑیا کو بیچ کر کے کھا گئے۔ تم سے حکمرانی نہیں ہوگی، تم امن و شانتی نہیں قائم کر سکتے۔ مسلمانوں کے کا اتہاس کبھی کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھاتا۔ ارے اگر چند شرپسند ہو جائیں تو چند کا حکم الگ ہوتا ہے، سب کے اوپر وہ حکم
ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इस्लाम कहता है किसी का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाता। अगर चंद लोग शरीर निकल गए, चंद लोगों ने कुछ इधर उधर बदमाशियां कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इस्लाम बदनाम है और पूरा इस्लाम इसी तरह का। लेकिन गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि यूरोप ये खौफजदा है कि अगर उसके अपने मुसलमान हो गए तो हम सरी का दावा करेंगे, मुसलमान बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ईसाइयत को खतरा है कि ये बातिल दीन है, मुहर्रफ दीन है और ईसाई बड़ी जल्दी मुसलमान हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह को मानते हैं। हिंदू तो खैर हो सकता है टामक तो या मारे वो इधर उधर भटकता रहे जैसे भटक रहे हैं, लेकिन आज यूरोप के अंदर जितनी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है वाकई उसको खतरा है। इसलिए इसने सोचा और ये मिस्टर गुलाम बुश साहब जो बैठे हुए हैं, इन्होंने फिलिस्तीन की आजादी का ऐलान करने वाले थे ना, ये ऐलान करने वाले थे कि फिलिस्तीन एक मुल्क बनेगा। यहूदियों ने सोचा कहीं अब्बा ने ऐलान कर दिया तो बेटों के ऊपर तो क्या गुजरेगी, कहा गिरा दो इसकी नाक मट्टी में मिला दो। जलीलों ने वो दोनों बिल्डिंगें मट्टी में मिला दी, इसको कुछ नहीं सूझा तो इसने सीधे कह दिया कि मुसलमानों ने किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ना कोई सबूत है, ना कोई तुम्हारे पास दलील है। सिर्फ दाढ़ी वालों को देखकर तुम्हारा पेशाब खता हो जाता है, तुम्हारा पजामा खराब हो जाता है दाढ़ी वालों को देखकर। दाढ़ी वालों से इतने डरते हैं, इस कदर। अरे जाओ, अगर तुम इतनी छोटी दाढ़ियों से डरते हो तो इंशाल्लाह हम इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख देंगे ताकि तुम्हें और डर लगे। ये दाढ़ी ना हुई कोई एटम बम हो गई, इनको इतना खतरा, इतना डर लगता है। अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए। मुसलमानों, तुम कभी मरूब ना हो। हमने